پر دیکھتے دیکھتے ایسے بھی سر تھک جائے گا، نظریں تھک جائیں گی، لیکن ان کی فکر کبھی نہیں تھک سکتی۔ جہاں جبرائیل رک جاتے ہیں اس کے آگے علی والوں کے فکر کے ٹائر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے جنہیں جانا ہے وہ تو جاتے رہیں گے، اس لیے کہ میری فہرست میں اس وقت میں جسے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب میں شبروز کانپوری صاحب کو آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں، اور شبروز کانپوری صاحب کو آپ سنیں کیا عمدہ کلام پیش کر رہے تھے رضی بھائی کہ اے میری روح مجھے وارد مقتل کر دے، اے میری روح، بھیا جلدی جلدی بیٹھ جائیے، اے میری روح مجھے وارد مقتل کر دے، حملہ عباس کریں اور میں قیامت دیکھوں، اے میری روح مجھے وارد مقتل کر دے، حملہ عباس کریں اور میں قیامت دیکھوں۔ بھائی دیکھیں جب میں نیچے ہوں تو زمین پہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ یہاں سے کوئی گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ آئے ہائے مولا کا فکراک ہے، میں نے آپ کے حوالے کیا، مولا کو خاک پہ بیٹھنا بہت پسند تھا، اور سوالی نے سوال کیا خاک پہ کیوں بیٹھتے ہیں مولا؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ یہاں سے گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ دیکھیے لوگ چاہتے ہیں کہ 40 میں روکا جائے، اور ہر سال لوگ چاہتے ہیں کہ کربلا کی زیارت نہ کرنے دیا جائے۔ جب کربلا پہ بات ختم ہوئی ہے تو وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف۔ اب آپ کو قسم ہے کہ آپ یوں بیٹھیں یا یوں بیٹھیں، ماشاءاللہ والا آپ کیا کہ یوں بیٹھے یا یوں بیٹھے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آسان زبان میں مصرے پہنچا رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف۔ ابھی تک بھاؤ نگر نہیں ملا، بس 2-3 شعر پہ میں نے رضی بھائی کے وہ منظر دیکھا ہے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راست کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے۔ نہیں کچھ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ جاپانی زبان میں پڑھ رہا ہوں، میں اردو زبان میں پڑھ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے، اس سے آسان مصرے نہیں ہے۔ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے پچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ ہاں ذرا سا جاگو نا، ذرا سا جاگتے آئیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منظر مجھے دیکھنا ہے جو میں لکھنؤ سے سوچتا ہوا ایک خاکہ کھینچ کے بھاؤ نگر آیا ہوں۔ ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس سے آسان مصرے نہیں ہے، چاہے تو سنیے۔ بازوؤں کی مچھلیوں پر دسترخوان جناب خدیجہ کے کا قرض محسوس کیجئے، اور ہاتھوں کو کھول کے سنیے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائے۔ ایک شعر کے لیے اتنے شعر سنائیں کہ کربلا جائیں گے بے، ایک شعر سن لیجئے۔ بیٹھے رہے تو آپ کی مرضی، چاہے کھڑے ہو کے استقبال کرے تو قیمت نہیں دے سکتے۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ کشتیے نوح میں بیٹھے ہیں، پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ کشتیے نوح میں آباد رہے، لبیک یا حسین، لبیک یا رضی بھائی نے بڑی محنت کی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے شعراء کو جو ایسے ماحول میں بھی
اپنے شعر پہنچانے کا ہنر رکھتے ہیں. مولا انہیں سلامت رکھے. رسائی ادب کا ایک معتبر نام تھا جو میں نے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دیا. زینبیہ ہال مجھے یاد ہے بامبے، میں نے وہاں فہرست پلٹ دی تھی. لوگ سوچ نہیں سکتے تھے میری فہرست کا پہلا شاعر ڈاکٹر شعور اعظمی، دوسرا شاعر سرور نواب سرور لکھنوی، اور میں نے پھر اس کے بعد سلطان پور میں یہی کام کیا. اس لیے کر لیتا ہوں کیونکہ جو بزرگ ہیں جن کے پاس ادب ہے انہیں سن کے ہمارے بچوں میں نقش و نگار پیدا ہو جائے، اور بزرگوں کو سننے کے بعد ہی کچھ ملتا ہے. آئیے شعبہ ادب کا ایک عظیم نام شب و روز، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذکر علی کرتے ہیں شب و روز، تو میری فہرست میں ایک معتبر نام ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے ایک نام. میں گزارش کر رہا ہوں محترم شبروز کانپوری صاحب کی خدمت میں، ہاں انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر آئے بھاگے تھے سب برقع پوش ہو کے. دیکھا ہے آپ نے؟ شبروز کانپوری صاحب کے مصروں سے بلا رہا ہوں کہ انسانیت کا جسم، شبروز صاحب نے کہا جب وہ بھاگے نا تو انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر پھر اہل شام آئے پرانے لباس میں، اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے جدید والے زنانے لباس میں. آپ کے حوالے آپ کا شاعر محترم شبروز کانپوری صاحب. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. حضرات یہ مائک والا جو بھی ہے بھائی، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آواز تیز کر دیں مائک کی اور تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں. حضرات آواز گرفتہ ہے مسلسل، ہم لوگ سفر پر ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بھاؤ نگر کے لوگ اچھے شعر پر ضرور بولتے ہیں. میں زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے صرف مطلب پڑھ رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. دعائیں چاہتا ہوں. وفا کا وہاں موسم نہیں ہے، وفا کا وہاں موسم نہیں ہے. اب تک پڑھتا رہوں گا جب تک کہ آنے جانے والے بالکل تھم نہ جائیں. وفا کا وہاں موسم نہیں ہے. بہت خاموش بیٹھے نا، دوسرا مصرع بھی تو پڑھوں گا بھی. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے. جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے، کا پرچم نہیں ہے. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں. اس مائک میں بالکل دم نہیں ہے. وفاؤں کا وہاں. میری آواز گرفتہ ہے لیکن میں خراب مائک پہ بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے شروع سے میرے خیال سے. وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے. علی کا بغض ہے ناسور ایسا، علی کا بغض ہے ناسور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے، کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے. وفاؤں کا کیا مجھ کو اجازت ہے کہ میں بھی مائک لے کے نیچے آ جاؤں؟ وفاؤں کا ہو سکتا ہے رابطہ آپ سے نہ بن پا رہا ہو، اس لیے وفاؤں کا
وہاں موسم نہیں ہے، جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے۔ آپ پڑھوائیں گے جب تک، تب تک پڑھ پاؤں گا، ورنہ بیٹھ جاؤں گا۔ علی کا بغض ہے ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے، ہماری آنکھ شے کے غم کا دریا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب بولیں گے۔ ہماری آنکھ شے کے غم کا دریا، اور اس دریا میں پانی کم نہیں ہے، اور اس دریا میں پانی کم نہیں ہے۔ وفاؤں کا، ہم تو ایسے ہی پڑھ پائیں گے بھائی، وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے۔ تمام بزرگوں سے، بیٹا اس کو چھوڑ دو، گرا جا رہا ہے کیا؟ وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے۔ اور یہ شعر میں تمام بزرگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی داد چاہتا ہوں اس پر، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں، کمر تو خم ہے جذبہ خم نہیں ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دے لیجئے۔ کمر تو خم ہے جذبہ خم نہیں ہے، وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، جہاں عباس کا پرچم نہیں ہے۔ ہمیں شبیر کے ماتم سے روکے، ہمیں شبیر کے ماتم سے روکے، کسی مفتی میں اتنا دم۔ تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے۔ ہمیشہ بیر کے ماتم سے روکے، کسی مفتی کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے، ہمیشہ بیر کے ماتم سے روکے۔ اچھا کچھ لوگ آتے ہیں محفل میں، سوچتے ہیں جب سب داد دیں گے تو ہم بھی دے دیں گے، ورنہ اگر شعر سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو فرض بنتا ہے کہ سب ہاتھ اٹھائیں۔ کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے، وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے۔ حضرات میں یہاں آیا ہوں 8 سال بعد، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بالکل نئے کلام اور تازہ کلام سناؤں جو انٹرنیٹ پر بھی موجود نہ ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ ساتھ دے دیں گے تو حوصلہ بڑھے گا اور آپ تک شعر پہنچا دوں گا۔ ایک ردیف سنا رہا ہوں، ردیف ہے سیدہ کا دروازہ۔ سیدہ کا علماء کرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، سماعت کر لیں۔ مثل باب جنت ہے، مثل آپ پر بھروسہ کر کے یہ انتخاب کیا ہے، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوارہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دیوارہ، مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ، مثل باب جنت
دیوادہ منزل نبوتی ہے، سیدہ کا دیوادہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے میری آواز آپ تک پہنچ جائے، انشاءاللہ کھلے گی۔ باب جنت ہے، ہم تو بہانہ بھی نہیں بنا سکتے، ہم کو بلایا ہی گیا ہے پڑھنے کے لیے، اور پڑھنا ہے چاہے کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ مثل باب جنت ہے، سیدہ کا دیوادہ۔ شعر سنو میرے بھائی۔ حر مزاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائیں، حر مزاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائیں، حر مزاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائیں، خلد کی ضمانت ہے، خلد کی ضمانت ہے، سیدہ کا دیوادہ مثل باب جنت ہے، سیدہ کا دیوادہ۔ میرے مولا مجھ کو اتنی قوت دے دے کہ میں آپ تک شعر پہنچا پاؤں۔ رحمتیں جہاں آ کر فیض یاب ہوتی ہیں، رحمتیں جہاں آ کر فیض یاب ہوتی ہیں، وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ۔ رحمتیں جہاں آ کر فیض یاب ہوتی ہیں، وہ عظیم نعمت ہے سیدہ کا دروازہ۔ ذوف جب ہوا تاری، ذوف جب ہوا تاری، مصطفیٰ یہی بولے اب میری ضرورت ہے، اب میری ضرورت ہے، سیدہ کا دیوادہ مثل باب جنت ہے، سیدہ کا دیوادہ۔ آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، لائق عبادت ہے سیدہ کا دیوادہ مثل باب جنت ہے۔ آج ترنم میں تحت کا مزہ مل رہا ہے مجھ کو۔ سیدہ کا دیوادہ، آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، آسمان والے بھی آ کے سر جھکاتے ہیں، لائق عبادت ہے سیدہ۔ دیکھیے زبردستی داد نہیں مانگ رہا ہوں اور نہ دیجیے گا، اگر شیر پہنچے آواز پر مت جائیے گا، شیر پہنچے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایک منزل تک لا کر چھوڑوں گا آپ کو، یہ سیدہ کا دروازہ ہے کیا؟ سنیے گا۔ لائق عبادت ہے سیدہ کا دروازہ، شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں، تھوڑا سا شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں، شہر علم بھی اس میں، باب علم بھی اس میں، درس گاہ امت ہے، درس گاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ۔ اس مائک کی فریکوینسی ہی نہیں ہے، ہم کو ہٹ کے پڑھنا ہے تو ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ درس گاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ، سجدہ ریز ہو کر
کہہ رہے ہیں یہ بوزر سجد. ابھی ایک شعر رہ گیا ہے جس پر مجھ کو پورا یقین ہے وہ میری آواز پر بھاری ہوگا انشاءاللہ. سجدہ ریز ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر, سجدہ ریز ہو کے کہہ رہے ہیں یہ بوزر, بے زروں کی دولت ہے, بے زروں کی دولت ہے, سیدہ کا دیوانہ درسگاہ امت ہے. سیدہ کا پوری محفل ایک طرف, اگر شاعر کا ایک شعر پسند آ جائے تو بس وہ شاعر کامیاب, اور وہ شاعر کو آپ کامیاب کرتے ہیں. بس اسی شعر پر یہ پوری محفل ٹکی ہوئی ہے اور میرا پورا پڑھنا ٹکا ہوا ہے. میں پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص محترمہ ہے. شہر علم بیت میں, باب علم بیت میں, درسگاہ امت ہے, سیدہ کا دروازہ جو جلانے آئے تھے چل رہے ہیں دوزخ میں, آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ جلانے آئے تھے. بے شمار آپ نے شعر سنا, جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں, جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں, آج بھی سلامت ہے, آج بھی سلامت ہے, سیدہ کا دروازہ مثل باب جنت ہے, سیدہ کا دروازہ مثل باب جنت ہے, سیدہ کا دروازہ. سلامت رہو بھیا. دوبارہ بولیں کہ سوچ لے جو جا رہے ہیں جشن حیدر چھوڑ کر, سوچ لے جو جا رہے ہیں جشن حیدر چھوڑ کر, ہم بھی جائیں گے جنہوں نے ان کو وہاں چھوڑ کر, اور اس سے یوں آ رہی ہے تیغ حیدر چھوڑ کر, جیسے بیٹی جا رہی ہو باپ کا گھر چھوڑ کر. جاہلو اس میں رسول اللہ بھی آ جائیں گے. اور کوئی نعرہ لگاؤ شیعہ کافر چھوڑ کر, اور رشتہ داری کی نظر سے دیکھیے جنگ جمل مل گئی غیروں سے بھابی اپنا دیور چھوڑ کر. علی علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزخ میں، آج بھی سلامت ہے سیدہ قدر وازا۔ آپ نے تاریخ کے حوالے سے میرے بھائی ایک شعر پڑھا، اسی تاریخ میں ایک شخص تھا جس نے کہا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو میرا ایک مشورہ ہے، خدا پاک کی تخلیق خاک ہو جاتی۔ بہت آرام سے پڑھوں گا کیونکہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، آج میں اپنے الگ انداز میں پڑھوں گا اور آپ اپنے انداز میں سن لیجئے گا۔ خدا پاک کی تخلیق خاک ہو جاتی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ داستان بڑی دردناک ہو جاتی۔ ایک تو ہی نہیں اے بطول کے خاطر، علی نہ ہوتے تو دنیا ہلاک ہو۔ ہلاک ہو جاتی، علی نہ ہوتے تو۔ اداب مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ شعر سنتے ہیں، آواز نہیں سنتے۔ حضرات ایک کلام، یہ کلام میں اس لیے انتخاب کر رہا ہوں کہ اس کا آواز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی۔ کس کو؟ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی ہے جھوٹے کو۔ بہت عقیدے کے شعر سناؤں گا اور مجھ کو یقین ہے کہ اگر شعر اچھے ہوئے تو آپ ضرور بولیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے بہت نرم لہجے میں۔ چھوڑ کر لوٹ کر بچوں باتیں مت کرو، بہت قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لوٹ کر کرب و بلا سے میں ابھی آیا ہوں، لوٹ کر کرب و بلا سے میں ابھی آیا ہوں، اب میری آنکھوں کو جنت نہیں آتی، آنکھوں کو جنت نہیں اچھی لگتی، جس پا ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، جس پا ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، لاکھوں اونچی ہو عمارت نہیں اچھی، لاکھوں اونچی ہو مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے، فرش محفل پر سیاست نہیں آتی، فرش محفل پر
گلا خراب ہونے کی وجہ سے ساتوں سر نکل رہے ہیں میرے گلے سے. فرش محفل پا سیاست نہیں اچھی لگتی. سنیے شعر. چھوڑ کر آلے محمد کو جو کی جاتی ہے, چھوڑ کر آلے محمد کو جو کی جاتی ہے, خدا کو وہ عبادت نہیں آتی, عبادت نہیں اچھی لگتی. خدا کو وہ عبادت نہیں اچھی لگتی. خدا کو وہ عبادت نہیں اچھی. آپ مولا آپ لوگوں کو رزق میں اضافہ کرے. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جو نہ ہو پائے, اس محفل کا تحفہ دے رہا ہوں آج. جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پہ, جو نہ ہو پائے سب بولیے سب. جو نہ ہو پائے, جو نہ ہو پائے, جو نہ ہو پائے, سب بولیں گے انشاءاللہ. جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پہ, ہم غریبوں کو وہ دولت نہیں آتی. کبھی خرچ عزاداری پہ, ہم غریبوں کو وہ دولت نہیں. پکڑے رہو یار, تھوڑا سا پکڑ لو بھیا. جو نہ ہو پائے شمار لعنت. جو نہ ہو پائے کبھی کھل رہی ہے, کبھی خرچ عزاداری پہ, ہم غریبوں کو وہ دولت. ایک بالکل سامنے کا شعر پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. ہم لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے کیا مجلسوں میں آئیے, سنیے, بیٹھیے. نہیں آتے کیوں؟ قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, قاتل شاہ سر فرش ادا کیوں آئے, کسی مجرم کو عدالت نہیں آتی, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی, کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی. اب نہیں پکڑیں گے. کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی لگتی. بس آخر کلام میں, کیونکہ میں نعت بھی پڑھ چکا ہوں, اپنی ڈیوٹی میں پوری کر چکا ہوں. بہرحال آخری کلام میں تو میری آواز ساتھ نہیں دے رہی. آپ اگر ساتھ دیں گے تو میں پڑھ دوں گا اپنی پھٹی پرانی آواز میں. ایک مصرع تھا مظفر وارثی صاحب کا, وہ بھی پڑھیں گے. مظفر وارثی صاحب کا ایک مصرع تھا, ابھی پانی میں ایک تنکا پڑا ہے. اس کی ردیف ہے پڑا ہے. میں جب بھی یہاں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پسندیدہ جو موضوع ہے, آپ کا پسندیدہ موضوع اور ممدوح مولا عباس علیہ السلام ہیں. آپ کے پسندیدہ ممدوح میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کیا مصرع تھا؟ ابھی پانی میں ایک تنکا پڑا ہے. سنیے. لبے دریا جو سناٹا پڑا ہے, تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے بس. لبے دریا جو سناٹا پڑا ہے, ضرور عباس کا سایہ پڑا ہے. بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں, کلیجہ نکال کے رکھوں گا انشاءاللہ. ضرور عباس کا سایہ پڑا ہے. تاریخ کی روشنی میں
علماء کرام کی موجودگی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جسے لائی تھی زندہ ایک ضعیفہ، جسے لائی تھی زندہ ایک ضعیفہ، علی کے سامنے مردہ پڑا ہے۔ تھوڑا سا ساتھ تو دے دیجئے۔ علی کے سامنے مردہ پڑا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دعائیں چاہتا ہوں، ادھر جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھا کر تائید کر دیں۔ کٹا رکھے ہے اپنے ہاتھ جس نے، کٹا رکھے ہے اپنے ہاتھ جس نے، اسی کے پاؤں میں دریا پڑا ہے۔ تھوڑی سی ٹائمنگ بڑھا دیجیے داد کی۔ اسی کے پاؤں میں دریا پڑا ہے، اسی کے پاؤں میں دریا پڑا ہے، اسی کے پاؤں میں دریا پڑا ہے۔ لبے دریا جو سناٹا، بھیا یا تو آ جاؤ یا چلے جاؤ۔ لبے دریا جو سناٹا پڑا ہے، اور ادھر ہنستا ہے ایک 6 ماہ والا، ادھر ہنستا ہے ایک 6 ماہ والا، ادھر ایک ہوئے ملا رویا پڑا ہے، ادھر ایک ہوئے ملا رویا پڑا ہے۔ ضرور آئے گا سروے کی جانب، ابھی پانی میں ایک تنکا پڑا ہے، ابھی پانی میں ایک تنکا پڑا ہے، ابھی پانی میں ایک تنکا پڑا ہے۔ کہا عباس نے فوجے جفا سے تمہارا شیر سے پالا پڑا، تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے۔ تمہارا شیر سے، محمد بھائی، تمہارا شیر سے پالا پڑا ہے۔ تم سب کی ذمہ داری ہے بولنا، میں اپنی پوری قوت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تمہارا شیر سے پالا پڑا ہے، صدا ماتم کی پہنچی آسماں تک۔ قسم خدا کی میں بس ایک منظر دیکھنا چاہتا ہوں بھاؤ نگر کا، وہ دکھا دیجئے۔ صدا ماتم کی پہنچی آسماں تک، زمین پہ شیخ کا فتویٰ پڑا، ضروری نہیں چیز کے پڑھا جائے شعر۔ زمین پہ شیخ کا فتویٰ پڑا ہے، زمین پہ شیخ کا فتویٰ پڑا ہے۔ امام وقت ہے موجود لیکن ہماری آنکھ پہ پردہ پڑا، آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، ہماری آنکھ۔ امام وقت ہے موجود لیکن ہماری آنکھ پہ، جتنی میری آواز بیٹھی ہے، میں زیادہ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور ہوتا تو پڑھنا پاتا، یہ آپ کی محبتیں ہیں جو پڑھوا رہی ہیں۔ زمین پہ شیخ کا فتویٰ
پڑا ہے. ایک الگ ہی ماحول کا شعر سنا رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے مفتے کی شکل میں. درے زہرا ہے یہ شب روز ٹھہرو. قسم خدا کی لاج رکھ لیجیے گا مصرے کی. درے زہرا ہے یہ شب روز ٹھہرو. رسولوں کو یہاں رکنا پڑا. درے زہرا ہے یہ شب روز رسولوں کو. ایک مطلع 3 شعر. میں بہت زیادہ گہرائی کے شعر نہیں پڑھتا تاکہ یہاں کچھ بچے بھی ہیں تاکہ سب کے سمجھ میں آئے. حکم رب کا جو پا نہیں سکتا, حکم رب کا جو پا نہیں سکتا, حکم رب کا جو پا نہیں سکتا, جشن ہے میں آ نہیں سکتا. حکم رب کا, آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ. حکم رب کا جو پا نہیں سکتا. تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں میرے بھائی, غور سے سن لیجئے. جس کو زہرا گرا دے نظروں سے, جس کو زہرا گرا دے نظروں سے, اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. حکم رب کا جو, آپ کی اتنی داد میرے لیے بہت ہے, دل کو تسکین ہو رہی ہے. حکم رب کا جو پا نہیں سکتا. یا علی, یا علی, ادھر بھائی, یا علی کہے کہ اٹھ چکے ہیں ہم کو کوئی گرا نہیں سکتا. ہم کو کوئی, آج تک آپ حضرات نے بہت سے شعر سنے ہوں گے مسکراہٹ کے حوالے سے. جب بھی بات ہوتی ہے جناب علی اصغر کا تذکرہ آتا ہے اور جناب علی اصغر کی ہی مسکراہٹ کے حوالے سے شعر ہوتا ہے. اس مسکراہٹ کو میں نے تبدیل کیا ہے. شعر سنیے بطور خاص, یہی ایک تحفہ ہے بطور خاص. حکم رب کا جو پا نہیں سکتا. سنیے بھیا. ہرملا سے کہا یہ اصغر نے, ہرملا سے کہا یہ اصغر نے, تو کبھی مسکرا نہیں سکتا. رب کا جو پا نہیں سکتا. آخری میں بھائی کا حکم ہے 4 یا 5 شعر سن لیجیے, اس کے بعد احمد تمام, میری بھی ہمت نہیں, سماعت کر لیں. میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل, اس کو تو صحیح سے سن لیجئے گا, اس کی ردیف ہے دل. میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل, کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت, علی کے آخری کلام ہے, اگر داد نہیں دی تو اور پڑھوں گا. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت, کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل. میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل, میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں. تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر, ردیف دیکھیں گے. تبرک جا بھی رکھتا ہوں زباں پر, بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل. تبرک, پیچھے والے کو سنائی نہیں دے رہا کیا بھائی؟
آپ لوگوں یہ بیچ میں تبرک جا بھی رکھتا ہوں جہاں زباں پہ بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل. بہت سارے شعر تمہید کے طور پر پڑھوں گا اور 2-3 شعر مخصوص. بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل اور میں جنت جاؤں یا فرش بلا پر میں جنت جاؤں یا فرش بلا پر. شعر اچھا ہوگا تو آرام سے پڑھنے پر بھی سنا جائے گا. نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل میں جنت جاؤں یا فرش بلا پر نہیں کر پا رہا ہے فیصلہ دل. اب جس کے سینے میں دل ہوگا وہی بولے گا. سنیے در شبیر ایسا معجزہ ہے. یہ دعویٰ ہے دلیل دوسرے شعر میں. در شبیر ایسا معجزہ ہے جہاں جوڑتا ہے ٹوٹا ہوا دل. دلیل تو سن لیجئے. در شبیر ایسا معجزہ ہے جہاں جوڑتا ہے ٹوٹا ہوا دل. خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہے خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہے. میرے مولا کہے کتنا بڑا دل تھوڑا سا ساتھ آپ لوگ بھی بول دیجئے میرے بھائی. علی کے نام کا نعرہ لگا جب نہ جانے کتنے لوگوں کا جلا دل. دل میں چھوڑایا یا سلامت رہیے بھائی. میں چھوڑایا سرے یا میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. اب 2-3 شعر رہ گئے وہ سن لیجئے. رحمت تمام. محمد بھائی صادق بھائی سنیے گا. میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل ابھی پانی کی صورت الخما سے نکالے گا علی کا لاڈلا دل. ابھی پانی کی صورت الخما سے نکالے گا علی. زیادہ بڑی بات نہیں کہتا ہوں لیکن یہ شعر پر جو عالم ہوتا ہے وہ عالم دکھا دیجیے گا بطور خاص. نکالے گا علی کا لاڈلا دل کہاں سے گئے نہت کر ہرملا سے کہاں سے گئے نہت کر ہرملا سے کہاں سے گئے نہت کر ہرملا سے. میرے سینے میں ہے عباس کا دل میں چھوڑایا بلا دل میں چھوڑایا سرے. میرے سینے میں ہے عباس کا دل میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. ایک شعر اور مقطع کی شکل میں سن لیجئے. وہ ہیں شب روز پتھر سے بھی بدتر نہیں رکھتے ہیں جو بھی موم کا دل میں چھوڑایا سرے
کر وہ بلا دل. بابا سے بلند نعرہ حیدری حیدری حیدری. بابا سے بلند نعرہ صلوات.